बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जैसे थे वो वैसे ही हैं और अब भी सर्दमहरी का शिकार हैं। अब से चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अल अरबिया टीवी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के ज़रिए से उन्होंने भारत को मुज़ाकरात की एक संजीदा दावत दी, जिस पर भारत का अजीब व गरीब जवाब सामने आया। वही रिवायती जवाब के कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भारत को मुज़ाकरात के लिए कहता रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में एक नई जो है सूरत हाल पैदा हुई है। ये ज़ाहिर है कि मुंजमद हैं, ये ताल्लुकात मुंजमद हैं और 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की जो एक खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया था। आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था और उसकी खुसूसी हैसियत को वापस ले लिया, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। उस पर आलमी बरादरी ने भी बहुत सी आवाज़ें उठाईं, क्योंकि उसके बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत इक़दामात उठा रहा है उसके नतीजे में पूरे मकबूजा कश्मीर को गोया तब्दील किया जा रहा है। वहाँ पर गैर मुस्लिम आबादी को यानी हिंदुओं को बसाया जा रहा है और एक तरह से वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो जोग्राफियाई तब्दीली है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। जो इख्तियार या जो मराआत खुसूसी स्टेटस रखते हुए मकबूजा कश्मीर को हासिल थीं वो भी ख़त्म कर दी गई और ज़ाहिर है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर तो कई अशरों से जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हैं, जो लोग हैं वहाँ पर, वो एक जेल की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ की जो लीडरशिप है वो सलाखों के पीछे है। वहाँ पर भारतीय फ़ौज ने जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है तनाज़ा कश्मीर। इस पर पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहा है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस मसले पर मौजूद हैं और ये अक़वाम मुत्तहिदा का अनफिनिश्ड एजेंडा है। हाल ही में जो दावत दी गई थी उसका इंतहाई गैर संजीदा जवाब भारत की तरफ से आया है, लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ी अहम बात की और उन्होंने कहा कि मगरिब का जो रवैया है, यानी आलमी बरादरी मगरिब का जो रवैया है वो यूक्रेन के मामले पर और मकबूजा कश्मीर के मामले पर बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये मुकम्मल तौर पे तज़ाद का शिकार है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो मगरिब के लिए सिर्फ़ एक कागज़ी हैसियत रखती हैं। दूसरी तरफ बरतानवी तहक़ीक़ात हुई थी, जो फसादात हुए थे भारत के अंदर और जहाँ पर आज के वज़ीर आज़म उस वक्त वज़ीर आला थे यानी मोदी, उन्होंने भी उन तहक़ीक़ात ने भी BBC ने रिपोर्ट नशर की है कि उन तहक़ीक़ात ने भी ये बात साबित कर दी है कि जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए उसमें मुसलमान मारे गए, उसमें और लोग भी मारे गए, उसका बराह रास्त ज़िम्मेदार मोदी है। तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का मुस्तक़बिल क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर जनाब डॉक्टर इश्तियाक़ अहमद। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर उमूर के माहिर जनाब इरशाद महमूद। इरशाद साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार डॉक्टर राजा काशिफ़ जंजुआ। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं बैन अल-अक़वामी उमूर की माहिर मोहतरमा डॉक्टर सलमा मलिक। डॉक्टर साहबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहबा गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से हम करेंगे। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि बहरहाल पाकिस्तान ने तो एक बार फिर एक बड़ी संजीदा एफर्ट कर दी। ज़ाहिर है अगर वज़ीर आज़म एक बात करते हैं तो ये एक बराह रास्त मैसेज होता है दूसरे मुल्क के लिए, लेकिन भारत वही रिवायती हठधर्मी, वही रिवायती जवाब, वही उसी किस्म का रवैया, क्या मुस्तक़बिल आप देखती हैं इन ताल्लुकात का? जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ये एक बहुत ज़रूरी फेल है जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान खित्ते के अमन की खातिर, अपने लोगों की खातिर, मुसलमानों के खातिर और पूरे इंडिया पाकिस्तान के लोगों की खातिर अमन का पैगाम बार बार इंडिया को देता है। पर इंडिया क्योंकि जब तक मोदी हुकूमत है और इसके बाद भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मोदी हुकूमत के बाद उसी के कोई कारिंदे जो हैं वो इलेक्ट होके आ जाएं, क्योंकि अभी वहाँ कोई ऑपोजिशन ऐसी वाइबल नहीं है जो मोदी के एजेंडे को चैलेंज करे और वहाँ से निकले। और ये सारी जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में बीजेपी की, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत फैलाने के एजेंडा से ही उनकी पॉपुलैरिटी बन रही है। हिंदुत्वा कार्ड प्ले करके, जो उनका सैफ्रॉन कार्ड है उसको इस्तेमाल करके उन्होंने ये सारा
नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया है और बड़ी मेहनत से कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस नैरेटिव की वजह से इंडिया को अभी ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी अच्छे प्रपोजल के ऊपर इंगेज करें या पाकिस्तान की तरफ से अमन के पैगाम को करें, बल्कि हम अंदर खाना इस बात पे कई दफ़ा अपनी हुकूमतों को पे तराज करते हैं कि जी आप क्यों भारत की तरफ सुलह का और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी की निशानी है, पर ये कमज़ोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है। ये हमारी तरफ से एक बहुत लंबे खुशगवार सफ़र का एक पैगाम है, जिसमें अगर हम दोनों दोस्ती करते हैं तो दोनों का फ़ायदा है। पर क्योंकि इंडिया को बाहर की ताकतें इंगेज कर रही हैं, उसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो इंडिया भी उस ताकत के नशे में चूर है जिसमें उसको ये नहीं लगता कि उससे लोगों के लिए और खित्ते की बेहतरी के लिए काम करना है, और वो सिर्फ उसको इंडिया पाकिस्तान की कहानी बना के अपना ईगो का मसला बनाए बैठे हैं। ठीक, जी। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि क्यों इंगेज नहीं कर रहा, भारत को क्या डर है, क्या खौफ है, वो पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं कर रहा? देखिए, बेसिकली आपने रेफ़र किया बिलावल की आज की जो मसरूफियत थी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे। हमारी लीडरशिप जो है हमेशा मेरे ख़्याल में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आप देख लें 90 की दिहाई से कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हमने अपना एक हैंड ऑफ फ्रेंडशिप ना एक्सटेंड किया हो इंडिया को। तो इंडिया की चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है या बीजेपी की, अब बड़े अरसे से वहाँ से तो हमें हमेशा एक यानी वो एक डिलेइंग टैक्टिक या बिल्कुल टोटल इंट्रांसिजेंस नज़र आती है। तो आज की जो वो थी, मैं देख रहा था लाइव उसके अंदर 4 पार्टिसिपेंट्स थे और मेरे ख़्याल में बिलावल साहब जो है, ज़ाहिर है कि इनकी वालदा भी बहुत यानी पाए की अपना डिप्लोमेट भी थी, पॉलिटिकल लीडर भी थी, शान थी हमारी। तो मैंने वही रिकॉल किया कि उन्होंने वो सारी थीम्स उठाई हुई थी जो अपना बीबी एक टाइम पे अपना इस तरह के फोरम्स पे करती थी। मसलन उन्होंने एक उस पूरे डिस्कोर्स में कि डेमोक्रेसी जो है ना वही आंसर है यानी कॉन्फ्लिक्ट का भी और टेररिज्म का भी, ये थीम पकड़ी। जब फिर यूक्रेन पे बात आई तो तीनों लोग थे, एक अमेरिकन सेनेटर थी और 2 दूसरे ममालिक के थे पार्टिसिपेंट्स, इंक्लूडिंग यूक्रेनियन मिनिस्टर भी था उसके अंदर। उन्होंने बावर कराया कि भाई ये दोगलापन है कि आप यूक्रेन पे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट कश्मीर जो कि बहुत पुराना अपना एक हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको सॉल्व होना चाहिए। अगर आप इजाज़त देंगे बाद में तो मैं इस पे भी बात करूँगा कि वो जो अगस्त 2019 के अंदर जो एक बहुत ही यानी कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत अगर आप लोगों के हवाले से देखें इंतहाई यानी एक ड्रास्टिक मेजर लिया था इंडिया ने, और उस वक्त हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इसको प्रॉपरली हाईलाइट करने की और कुछ अपना कॉन्क्रीट टेंजिबल मेजर्स इन रिस्पॉन्स लेने की। लेकिन मेरे ख़्याल में पिछली जो हुकूमत थी उसने बहुत सारे कारनामे अंदरूनी और बैरूनी इश्यूज़ के ऊपर तो किए, लेकिन मैं पर्सनली यानी मेरी अपनी एक कमिटमेंट है इस इशू के साथ लिखने से भी बोलने से भी। तो मतलब मुझे बड़ा अफसोस है कि कश्मीर में उन्होंने जिस तरह सेल आउट किया है पाकिस्तान की जो डिग्निटी को, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को, मेरे ख़्याल में वो अपना यानी काबिल माफ़ी नहीं है। ठीक, इरशाद साहब आपका भी इस पे बहुत वर्किंग है, कश्मीर के लिए आप लिखते भी हैं, आप आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन ये एक मौका था और उस फ़ायदा उठाया वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में ये कह के कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से वही रवैया, वही हठधर्मी, क्या वजह है भारत की? जिस तरफ डॉक्टर साहिबा ने भी इशारा किया कि वो समझते हैं कि ये मगरब समझता है कि ये इस इलाके का ठेकेदार है और इसी का जोम है इनको। देखिए, दो तीन वजूहत हैं। एक तो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, दूसरा पाकिस्तान के अपने हालात हैं, और जो अदम इस्तेकाम यहाँ सियासी चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, और तीसरी बात ये कि इंडिया का एक ग्लोबल जो स्टेचर बना है पिछले सालों में, माशी आपको पता है तीसरी बड़ी ताकत वो बन गया है, और फिर ग्रेजुअली बड़ी तेज़ी के साथ उसको चाइना के मुतबादिल के तौर पे फोर्स के तौर पे भी बगरब पार रहा है। माशी ताकत भी उसकी बहुत बढ़ गई है। दाखिली तौर पे उनको बहुत सूट करता है कि एंटी पाकिस्तान वो एक स्टांस रखें, और आपको याद होगा कि जब उन्होंने वो फरवरी
میں حملہ کیا تھا بالاکوٹ والا، تو اس کے بعد فوری بعد الیکشن کیمپین شروع ہو گئی تھی، اور اس الیکشن کیمپین میں مودی کو پھر بڑا بھرپور 2/3 میجارٹی مل گئی تھی. تو یہ ڈومیسٹکلی بھی وہ سیل کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں انڈیا کو آج کی تاریخ میں کوئی انسینٹیو نظر نہیں آتا، سیاسی طور پہ کوئی فائدہ نہیں. اصل میں آہستہ آہستہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات نا، میرا جو اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی بہت نظر ہو گئے. ابھی دیکھیے شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا گرینڈ جسچر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا اپرچونیٹی تھی کہ پرائم منسٹر نے بہت آگے تک وہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگوں سے سبق سیکھا ہے، اور سبق سیکھ کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک پیسفل راستے پہ چلنا چاہیے. تو اس کا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ابھی اگر آپ دیکھیں جو آج ان کا بیان چھپا ہے بڑا ڈیروگیٹری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں یہ کنڈیشنز کریں، آپ ٹیررزم اور فلاں اور یہ کشمیر کی بات اور ساری چیزیں چھوڑ دیں. تو دیکھیے یہ تو پاکستان تو کوئی بھی ایسا ڈائلاگ نہیں کر سکتا انڈیا کے ساتھ، افورڈ ہی نہیں کرتا. ہماری قوم جو ہے، مجھے یاد آتا ہے بھٹو صاحب نے گجرانوالہ میں ایک تاریخی تقریر کی تھی، جس میں اس کے بعد انہوں نے مقبوضہ ہڑتال کی کال دی تھی. شاید آپ کو ہسٹری کی 75 میں جب اندرا عبداللہ کے درمیان معاہدہ ہوا تو اس کے بعد، لیکن اس کے موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری قوم کبھی قبول ہی نہیں کرے گی کہ میں کشمیر کے اوپر کوئی معاہدہ کر لوں یا کوئی سمجھوتا کر لوں یا کوئی ایسا سرنڈر کر دوں جو، تو یہ میرے پاس مینڈیٹ ہی اس چیز کا نہیں ہے. تو وہی والی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو وہ ایک لائن سے آگے نہیں جا سکتی. ہم انڈیا کے ساتھ دوستی بھی چاہتے ہیں، کاروبار بھی چاہتے ہیں، آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کشمیریوں کو کسی صورت بھی پش پس نہیں ڈال سکتے. ظاہر ہے یہ ہماری باٹم لائن ہے. بالکل باٹم لائن ہے، اور جذباتی وابستگی ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری بڑی جذباتی وابستگی ہے کشمیریوں کے ساتھ اور اس مسئلے کے ساتھ. اس میں ظاہر ہے دنیا جو ہے ساری توجہ بھارت کو دیتی ہے، لیکن وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ مغرب تو بڑی آوازیں اٹھاتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کا دوغلاپن سامنے آ جاتا ہے. میرا ایک خیال ہے، میں اس سے پہلے بھی ایک پی ٹی وی کے ورلڈ کے پروگرام میں بات کہہ چکا ہوں، جو وہاں ابھی جو تبدیلی نظر آ رہی ہے بڑی خوفناک ہے. ہم جرنل بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز کے اوپر ضرور فوکس کرنا چاہیے. جو فارسٹ ایکٹ ہے کشمیر میں دیکھ رہا ہوں کہ دلی میں وہ فارسٹ ایکٹ لگ جاتا ہے، کشمیر میں پہنچ کے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ فارسٹ ایکٹ کے تحت انڈیا اس چیز کا پابند ہے، یعنی کہ ریاست کے قانون تو دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ آپ جنگلات نہیں کاٹیں گے، آپ آبادیاں یعنی کہ وہاں آبادیاں نہیں قائم کریں گے. ہندوستان ایک بڑی عجیب کنڈیشن میں جا رہا ہے کہ وہ فارسٹ ختم کر کے وہاں پہ آبادی لا رہا ہے، آبادیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ دیگر غیر ممالک سے وہ وہاں ایگریکلچر کے نام پہ بھی بہت سارے سٹیپس اٹھا رہے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا نتائج دیکھیں، اینڈ آف دا دیکھیں، ریزلٹ دیکھیں، تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ وہ کشمیر کے عوام کو اقلیت میں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں جو باقی عوام ہیں ان کو لا رہے ہیں. اچھا اقوام متحدہ بھی ایک چیز کہتی ہے، 31 اکتوبر کو ایک دن ہوتا ہے ورلڈ سٹیز ڈے، مطلب شہروں کا عالمی دن. اس کے تحت اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ 2050 یا ہم آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ شہری آبادی بڑھ جائے گی. اور کشمیر میں ہمیں شاید کہیں اور اتنا نظر نہیں آ رہا اتنی تیزی سے، لیکن کشمیر میں وہ جو کر رہے ہیں وہ شہری آبادی میں تبدیل کر رہے ہیں، دیہات کو، وہ جنگلات کو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشمیر کی ڈیموگرافی بالکل چینج ہو جائے گی، کلچر، تہذیب سب آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اور میں نے کئی برس پہلے بھی یہ چیز لکھی، 2003-04 کے الیکشن میں بھی میں لکھتا رہا کہ ہندو توا کو اگر آپ کنورٹ کر دیں ہندی توا میں چلے جائیں، یعنی کہ آپ سن آف سوائل کی بات کریں نا، آپ نے بھارت میں کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ ہندو توا پہ جائیں. ہندو توا میں تو آپ ہندو کے علاوہ کسی گنجائش نہیں ہے. ہندی توا میں یہ کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد ہندوستانی ہے، اور ہندوستانی ہونے کے ناطے وہ برابر کے رائٹس لے گا. تو جبکہ ہندو توا میں، ہندو سوسائٹی میں صرف ہندو کے رائٹس ہوں گے، باقی ہوں گے نہیں ہوں گے. تو یہ میں ایک اور چیز یہ دیکھتا ہوں، اگر ہم 80s میں جائیں، سن 80 کی دہائی میں بی جے پی جو 2 سیٹوں کی جماعت نظر ہمیں آتی ہے
وہ ایک دم سے کیسے آگے آئی؟ گجرات میں آپ دیکھیں انہوں نے 2002 کی رپورٹس ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا بی بی سی تک بھی چیزیں آئیں اور وہ فیکٹس بیسڈ باتیں ہوئیں. اچھا دیکھیں کہ ہندوستان پاکستان دشمنی نہیں ہے. دیکھیں ایک دشمن کریٹ بھی کیا جاتا ہے نا, ایک آئیڈیالزم کے جی ہندوستان کے الیکشن پاکستان دشمنی کے بغیر ہوتے ہی نہیں ہے. وہی بات جو ارشاد صاحب کر رہے تھے کہ وہاں پہ تو اب یہ ایک معاملہ ڈومیسٹکلی چلا گیا ہے نا, وہاں پہ یہاں پہ معاملات ہوتے ہیں ارشاد صاحب اور وہاں پہ وہ الیکشن میں پھر چلے جاتے ہیں اور پاکستان کے اوبسیشن سا بھی ہو گیا نا, پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا اوبسیشن ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کو جب وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, ابھی آپ ایک انٹرسٹنگ بات, بی جے پی کی کتنی 2/3 میجارٹی ہے, ایک ایم پی بھی مسلمان نہیں ہے, صرف 2-3 صوبائی اسمبلیوں کے جو ہیں ریاستی اسمبلیوں کے 2-3 مسلمان ہیں, kسی کو ٹکٹ نہیں دیا. گجرات میں آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, وہاں کوئی مسلمان کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. 37% جو ہے آسام میں مسلمان ہیں, ان میں کسی کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا. تو آپ سوچیں کیرالہ میں کوئی تقریباً 25% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے, مسلمانوں کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا. تو یہ ایکسکلوسیولی ایک ہندو کمیونٹی کی ایک پارٹی بن گئی. اور آر ایس ایس مائنڈ سیٹ وہی ڈاکٹر صاحب, آر ایس ایس مائنڈ وہی. دیکھو آر ایس ایس جو ہے وہ ان کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے جس کے 4 ونگز ہیں, سنگھ پریوار بولتے ہیں اس کو. تو بی جے پی اس کا پولیٹیکل آرم ہے. تو بی جے پی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی ہے جو آر ایس ایس کی ہے, اور اس کے اندر یہ ریسسٹ ایرین ریس کی سپیریورٹی پہ بیسڈ ہے, جو کہ نازیز نے آئیڈیا تھا, اس سے یہ میسمرائزڈ ہوئے تھے. تو ابھی تک ظاہر ہے کہ اس کا پولیٹیکل ایجنڈا آپ کو ڈیفرنٹ ایکسپریشنز اس کے نظر آتے ہیں, جس میں انڈیا کے اندر مائنورٹیز کے خلاف اپنا جو ایکشنز یا اس کی وائلنس ہے, اور اسی میں کشمیر چونکہ ایک درینہ مسئلہ ہے, اس کے اندر اس کا ہمیں بڑا ایک سٹلر کلونیلزم کی طرح سے ہم یعنی واٹ ہیز چینج ان کشمیر ایکچولی ان دا لاسٹ 2+ years, یہ اگست 2019 سے, کہ اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانفلکٹ تو تھا ہی. یہاں پہ انہوں نے کو تقریباً 3 دہائیوں کے اندر ملٹری لا کے, پولیس لا کے سپریس کیا, ایک ڈریکونین لیگل سسٹم لے کے آئے, ٹھیک ہے, اس کے خلاف ریزسٹنس بھی ہوئی. لیکن 2019 میں اور ظاہر ہے اس میں ہمارا وہ تعلق نہیں ہے, 370 آرٹیکل سے کوئی ہمارا نہیں ہے, بیکاز ہم تو ہمیشہ اس کو انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں. کیا یہ کہ جو ہمارا پہلے خدشہ تھا کہ یہ ہندوستان وہی کرے گا جو جس طرح یہودیوں نے اسرائیل میں کیا. یہ سیٹلر کلونیلزم یہ ہوتا ہے کہ جو کلونیل اپنا جو ایکسپلائٹیو پاور ہوتی ہے نا, وہ باقاعدہ فزیکلی آ جاتی ہے یہاں پہ. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں, اب انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب جو لاز تھے جو انڈیا کے اندر تھے وہ یہاں پہ لاگو کر دیا ہے. یہاں پہ انہوں نے ڈومیسائل ایکٹ یعنی وہ نافذ کیا, اس میں میرے خیال میں یہ مجھے بتائیں گے کہ لیٹسٹ فگر کیا ہے, لیکن پرہیپس یعنی ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل, خاص طور پہ وہ لوگ جو پولیس اور فوج کے اندر تھے, ان کے بچے اور انہوں نے آ کے پھر زمینیں ہو گیا, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اپنا وہاں کی جو ڈیموگرافک جو ری انجینئرنگ کا پروسیس ہے وہ ایبسولوٹلی اٹ ہیز گین مومنٹم ان دا لاسٹ 2 years, اور یہ اٹس اے میٹر آف گریو کنسرن, بیکاز دیکھیں نا 10 سال آپ آگے دیکھیں, یہاں پہ انہوں نے اپنا ابھی کانسٹیچوئنسیز بھی پروسیس ہو گیا ہے, ڈی لمیٹیشن ہوگی, یہاں پہ جموں کو زیادہ سیٹیں چلی جائیں گی. ان دی اینڈ جو ان کی سو کالڈ اسٹیٹ اسمبلی ہے اس کے اندر بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نان مسلمز کی ہو جائے گی. پھر کیا پورے کا پورا ایک تناسب تبدیل ہو جائے گا. میں ارشاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں آتا ہوں آپ کی طرف, میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گا. پہلے ڈاکٹر صاحب آئیے گا کہ اگر یہ اتنا بڑا تناسب تبدیل ہوگا اور جس ڈیموگرافی کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک نئی صورت سامنے آ جائے گی, جبکہ اس وقت جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی, اس میں جو اہم لیڈرشپ ہے وہ تو جیلوں کے اندر ہے, اور ظاہر ہے رابطہ بالکل اس کا کٹا ہوا ہے دنیا کے ساتھ. جی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں ان کا پلان بہت سمپل اور کلیئر ہے. انہوں نے جب اپنا ایجنڈا سیٹ کیا تھا تو اس وقت بھی ان کا کانٹیکس یہی تھا کہ ہم اس طرح سے اپنی مینیفیسٹو کے اندر اس چیز کو ڈالیں گے کہ ہم نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریپیل کرنا ہے. پاکستان نے اس چیز کو سیریسلی اس لیے سمجھا کہ پاکستان تھاٹ کہ ہم جیسے ہم UN کے بات کو آنر کر رہے ہیں تو یہ بھی کریں گے, اور یہ بائیلیٹرلزم کا پھر نعرہ لگایا کرتے تھے. تو ان کی کال و فیل میں تضاد بھی بہت رہا ہے.
जब बायलैटरलिज्म इनको पसंद आई तो उन्होंने बायलैटरलिज्म की, जब इनको यूएन सूट किया यूएन किया, फिर उन्होंने यूनिलैटरलिज्म कर लिया। बट ये पूरे एक प्लान के तहत चल रहे हैं। इन्होंने कश्मीर के नक्शे को चेंज किया, इन्होंने पूरे इंडिया के नक्शे को चेंज किया है। फिर बार बार इनका नैरेटिव जो मेटा नैरेटिव ये क्रिएट कर रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि जी इंडिया की सरहद वाखान कॉरिडोर पे जाके अफगानिस्तान के साथ मिलती है, जिसमें ये हमारे कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को भी अपने साथ मिला के करते हैं। तो हमें इन चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जो डेमोग्राफिक चेंज है ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इवन 1947 से पहले जो हिंदू राजा यहाँ हुकूमत करता था ये उसका एजेंडा था। फिर ये नेहरू वगैरह ने, माउंटबेटन ने इसको जो था एक तरह से पेट्रोनाइज किया और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। 1980s में जगमोहन की हुकूमत में इस तरह की चीजें हुई। अब ये बहुत खुल के सामने आ रहा है। और जो अभी हमारे साथी बात कर रहे थे कि जो जंगलों को ये खत्म कर रहे हैं, तो ये अमरनाथ यात्रा के टाइम से जब ये 10 साल पहले मसला खड़ा हुआ था तो तब से इन्होंने यहाँ सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी थी। और जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि जो कॉलोनियल लेगेसी की जिक्र करें, तो ये दिस इज समथिंग जो कि इजराइलीज ने इनको सबक दिया था कि आप पैलेस्टाइनाइज करें कश्मीर को। और उसका मतलब ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, जो असल नस्ल कश्मीरी हैं, उनको यहाँ से निकालें, उनको इतना तंग करें, उनकी जिंदगी इतनी अजीरन करें कि वो मजबूरन यहाँ से जाने पे जो है वो आमादा हो जाएं और फिर उसकी जगह रेस्ट ऑफ इंडिया से लाके लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके या मैस मूवमेंट में उनको वहां रखें। फिर कश्मीर की रियल एस्टेट महंगी भी बहुत है क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, मौसम बड़ा अच्छा है, बाकी इंडिया इंतहाई ज्यादा पोल्यूट हो चुका है, कश्मीर में एक प्योरिटी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस सारी चीज को जो है जो ये लैंड माफिया, अर्बन माफिया की शक्ल में उस सारी चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ टाइम वेरी सून जहां ये इंडिजिनस मुसलमान कश्मीरी को तो तकरीबन नेग्लिजिबल करने की कोशिश है और करेंगे क्योंकि ये कब्जा करके वहां बैठे हुए हैं। और फिर जब ये अपनी मर्जी की वहां डेमोग्राफी ले आएंगे तो फिर यही इंडिया है जो यूएन में जाके कहेगा कि जी प्लेबिसिट करें। और जब फिर प्लेबिसिट होगा तो वहां जो लोग वोटिंग करेंगे वो जाहिर है इंडिया की या दिल्ली हुकूमत की फेवर में वोटिंग करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिनको हमें माइन्यूट से लेके मैक्रो लेवल पे, माइक्रो से मैक्रो तक देखने की सख्त जरूरत है कि ये सब कुछ कोई ऐसा इनोसेंट नहीं है, ये कोई हेट्रेड एजेंडा नहीं है, ये बड़ा डीप रूटेड एजेंडा है जो कि बड़ी सालों की सोच पे मुहित है और ये आगे जाके लार्जर कश्मीर के क्वेश्चन को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये कोई छोटी मोटी डेमोग्राफिक चेंज एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल नहीं है और ये मोदी सरकार के जाने से खत्म नहीं होगी। ये वहां एक माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं। देखें, जब आप फौजियों को या फिर वहां पुलिस के लोगों को अपीज करने के लिए लैंड देंगे तो उनका वहां एक स्टेक क्रिएट हो जाता है और वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप कर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जी बहुत कुर्बानियां हुई हैं, फला चीज है, इस तरह की सारी बातें करके एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो कि सिविल हुकूमत उसको इनेबल कर रही है ताकि यहाँ से लोग जगह छोड़ने का सोचें भी नहीं। और फिर हर इदारे में हम ये देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके से लेजिस्लेशंस ऐसी लाई जा रही हैं जिसमें जो वहाँ सिविल सर्वेंट्स मुसलमान थे उनको इनएलिजिबल किया जा रहा है, उनकी टेन्योर कम की जा रही है, उनको जबरन गोल्डन हैंडशेक्स दिए जा रहे हैं, उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल की जा रही है कि वो मुल्क छोड़ के जाना पसंद कर रहे हैं, बच्चों की जो है जान महफूज नहीं है, औरतों की इज्जत पामाल की जा रही है। तो ये सारी चीजें एक बड़ी सी कड़ी है और एक बड़े से एपिसोड का मुख्तलिफ वर्जन्स हैं जिनको हमें एक्सक्लूसिव करके नहीं इंक्लूसिव करके समझने की जरूरत है कि ये सब का सब आपस में वेल निट है। ठीक है। सो उसकी वजह से माय अपॉलॉजीज, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली वी विल फाइंड अ कश्मीर जिसमें इंडिजिनस वॉइस बिल्कुल श्रिंक होकर रह जाएगी और सिंगल डिजिट्स में रह जाएगी। थैंक यू जावेद साहब। जी इरशाद साहब, ये एक बहुत बड़ा था और ये एक अरसे से चला आ रहा था और मोदी की मौजूदगी में इसको एक मौका मिल गया और उन्होंने ये किया, ये डेमोग्राफिकल चेंज और ये सब कुछ जो अब हो रहा है वहाँ पे। जी इसमें तो कोई शक नहीं है। बीजेपी का ये कोई, अगर आप देखें, मैं हिस्ट्री में तो देख रहा था
बीजेपी का नागपुर के बाद जो दूसरा बड़ा एक्टिव यूनिट था वो जम्मू में बनाया गया था। कश्मीर उनका बड़ा फोकस है, 1925 से फोकस है, 1930 से फोकस है, कोई आज से नहीं है। 47 में जो जंग हुई थी आज़ाद कश्मीर, जिससे आज़ाद हुआ गिलगित बल्तिस्तान, उस वक्त भी आरएसएस के रजाकार जो है अपनी फौज के साथ, महाराजा की फौज के साथ इन पूरे इलाकों में जाके लड़ते थे। तो हमें ना ये अंदाज़ा होना चाहिए था पहले से, अब भी होना चाहिए था। अब असल जो हमारा चैलेंज ये है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब इशारा कर रहे थे, 1000 कवानीन उन्होंने चेंज कर दिया, ये डॉक्यूमेंटेड बात है। अब उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, अपना चीफ मिनिस्टर लाने के लिए निशस्तों की तादाद वो ऑलरेडी डिमिलिटेशन कर चुके हैं। अब इस सारे प्रोसेस को कैसे रोका जाए, उसके रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि कश्मीर में एक बहुत ब्रॉडर किस्म के मुसलमान जितने भी पार्टियाँ हैं और जो सेकुलर पार्टियाँ, जो लिबरल पार्टियाँ हैं, चाहे वो मुस्लिम नहीं भी है जैसे कांग्रेस है दूसरा, इन सब को आपस में मिल के काम करना पड़ेगा। और उसमें प्रो जो आज़ादी लोग हैं उनको भी उनके साथ जो है कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप करनी होगी जिसके नतीजे में ये जो इंडिया का ऑनस्लॉट है, इसको मैं तो ये नहीं समझता कि इसको आप रोक सकेंगे, लेकिन इसको एटलीस्ट स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो साहब इसको बड़ा अच्छा रेज़ कर रहे हैं, अभी जैसे आज उन्होंने रेज़ किया, इससे पहले रेज़ किया, यूएन में रेज़ किया। तो पाकिस्तान ने, इस हुकूमत ने थोड़ी काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन ली है, लेकिन इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो चीज़ें हैं कि देखिए अभी बीबीसी ने एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट ने इंडिया को जितना डैमेज किया, हाँ जी, मैं उसकी तरफ अभी आ रहा था, इतना बिलियन डॉलर भी हम लगा लेते तो हम ये नहीं कर सकते। एक और किस्त आ रही है इसकी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट शायद ये वेडनेसडे को आ रही है। तो अब मैं पॉइंट ये है कि इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनको जैसे कुछ जो भी हमारे उनके साथ हो सकता है कोलैबोरेशन करना, थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसको देखिए अब ये तो हम नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान का हाथ जाके कश्मीर के अंदर मरोड़ें या उसको रोक दें कि वो उसने 1000 चेंज किए तो अब 1200 और नहीं चेंज करेगा। वो तो ये कर रहा है और करता रहेगा। उसको रोकने के लिए जो मैकेनिज्म है वो यूएन के मैकेनिज्म है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मैकेनिज्म है, इंटरनेशनलाइजेशन है, इंटरनेशनल मीडिया है, ह्यूमन राइट्स। एक आखिरी बात में कहना चाहता, ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो न्यूयॉर्क बेस्ड रिपोर्ट है, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है और उसमें कश्मीर पे बात हुई है, मीडिया पे बात हुई। उसने एक 2 पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि 36 जर्नलिस्ट ऐसे हैं कश्मीर में जिनको 5 अगस्त 2019 के बाद उनको या तो गिरफ्तार किया गया या उनके घरों पर रेड किया गया, पुलिस स्टेशन उन्हें बुलाया गया या उन्हें इंटरनेशनल ट्रैवल करने से रोक दिया। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल स्पेस, कोई मीडिया स्पेस, राइट टू जर्नलिस्ट हैं जिनको रोका है उन्होंने ट्रैवल। बिल्कुल, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। आलमी फोरम्स पे आवाज़ उठानी होगी और हमें बहुत एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के तहत जाना होगा, यानी एक प्रोएक्टिव जिसको हम कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के साथ कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि हमें बहुत सी ये जो रिपोर्ट आई है हालिया, इस पर हम बात करते हैं, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है बहुत। बिल्कुल हो सकता है, मुमकिन है। अच्छा, मेरी एक सोची समझी राय है कि हम कहते हैं बीजेपी डेवलप हो गई। देखें 80s तक कुछ भी नहीं था, 90s में भी पोजीशन। अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकली, हिंदुस्तान ये क्लेम करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन ये बदकिस्मती नहीं है कि नेहरू जो, बल्कि नेहरू से पहले मैं बात करूं, आर्या समाज को उन्होंने ब्राह्मण समाज बना दिया है। और आप देखें गांधी हों, नेहरू हों, ये बेसिकली सारे ब्राह्मण हैं और इनकी एक सोच थी। इन्होंने कल्चर देखें, जो हिंदुस्तान में जो रवादारी थी नेहरू साहब ने आके ख़त्म कर दी। आप जब वजीर आज़म बन गए, आप सब कुछ बने, आप डेमोक्रेसी लाते ना कि आपने 1-2 इलेक्शन लड़े, आप तो ताहयात बैठ गए वजीर आज़म बन के, और हिंदुस्तान में आपने उस लेवल पे ले गए हिंदुस्तान को कि उसके नतीजे में कांग्रेस के अलावा हमें नज़र नहीं आता था कुछ। और जब वो चीज़ें ख़त्म हुई तो बीजेपी एकदम से आई और उसके नतीजे में आज देखें, मैं समझता हूँ अगर बीजेपी यहाँ तक पहुँची है तो उसको लाने में नेहरू साहब का बड़ा किरदार है। नेहरू को हम जिम्मेदार समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के, और वो थे भी हमारे सामने। पूरे जो बैकग्राउंड था सोशलिज्म, तो देखें एक बहाना था। सोशलिस्ट अगर होते तो सोशलिज्म तो बात ही कुछ और करता है। इसका मतलब है कांग्रेस के जो ये सोशलिज्म की बात करने वाले लोग थे वो उस तरह नहीं थे। सोशलिज्म के मुताबिक चलते तो एक प्रॉपर मुसावियात की बात की जाती, वो भी नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान को ये देखना पड़ेगा और मौजूदा सेटअप में भी ये देखना चाहिए कि महज मैं देखता हूँ कि ट्यूटर स्पेसों में उन्होंने ट्यूटर स्पेसें बढ़ा दी कश्मीर के हवाले से, तो ट्यूटर स्पेसों में तो फैसले नहीं होते कश्मीर के, और हिंदुस्तान के अंदर पूरा एक उन्होंने एक डेवलपमेंट कर दिया
اور ایک ماحول بڑا مختلف کر دیا. اور میں ایون دیکھ رہا تھا ابھی کیرالا کے حالات کی بات کی, میں نے ایک ویب سائٹ کے لیے ایک بلاگ لکھا. وریندر سہواگ آپ دیکھیں کرکٹر تو غیر متنازع لوگ ہوتے ہیں نا, انہوں نے وہاں پہ کیرالا میں ایک ہندو لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی روٹی وہ لے کے بھاگا کہیں سے, تو اس کے بعد وریندر سہواگ صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی کہ یہ ہندو تھا تو اس کو مسلمانوں نے مار دیا. لیکن میں ٹویٹر کے میں نے 24 گھنٹے اس کو میں نے آبزرو کیا, دیکھتا رہا کہ اس کے اوپر لوگوں نے کمنٹ کیے کہ یہ لسٹ ہے, یہ اس کو مارنے والے صرف مسلمان نہیں تھے, ہندو بھی تھے. اور بعد میں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں, انہوں نے معذرت کی. اگلے دن میں نے دیکھا اتوار کی صبح 12 بجے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی. تو سوشل میڈیا کی پاور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اپنی ٹرینڈنگ جو ہے کرنی چاہیے, اس پہ بڑا متحرک رہنا چاہیے. اور دیکھیں ہمیں ٹویٹر سپیسز پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اب جو رپورٹ آئی ہے, برطانوی گورنمنٹ کی یہ رپورٹ ہے اور بی بی سی نے اس پہ ڈاکومنٹری کی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اب رپورٹ پہ ہم بات کر لیں, کہ جو تشدد کا دائرہ ہے وہ جس قدر رپورٹ کیا گیا ہے, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, اس سے کہیں زیادہ تھا, اور مسلم خواتین کے ساتھ بڑے پیمانے پر منظم طریقے سے ریپ کیا گیا, کیونکہ تشدد سیاسی نوعیت کا تھا. یہ جو کچھ, اچھا یاد رہے کہ برطانیہ نے اس وقت سے 2012 تک مودی کے ساتھ سفارتی بائیکاٹ کیا تھا, اور آپ کو پتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا بھی بائیکاٹ تھا, ویزے کی پابندی تھی جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنے. یعنی یہ اتنا زیادہ ظلم اس بندے نے کیا تھا, جس کو کسائی کہتے ہیں گجرات کی. دیکھیں یہ اپنا پہلی دفعہ نہیں ہے, کیونکہ جو گجرات کے اندر رائٹس ہوئے تھے اس کے اندر تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں کو اپنا بالکل یعنی کھلے آسمان کے نیچے, اور گینگ ریپ کے اور آرسننگ کے, پوری یعنی دنیا نے دیکھا اس وقت کیا ہوا. اور اس کا جو پرنسپل جو اپنا ایکیوزڈ ہے وہ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا سیکنڈ ٹرم, جس کو جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ ویزا نہیں دیتا تھا, جب وہ پرائم منسٹر بن گیا آبویسلی پھر وہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے, ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں آپ کو کچھ اسکپ کرنا پڑتا ہے چیزیں. تو ابھی تک وہ تو ایک اس کا گھنونا جو کردار ہے, خاص طور پہ the butcher of گجرات then becomes the prime minister of India. ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈیولپ کیا گجرات کو, اور وہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل وہ پھر سینٹر میں ریپلیکیٹ نہیں کر سکے, بیکاز جو انڈیا کی اکنامک پروگریس ہے اس کے بڑے سارے ادر فیکٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ان کی گلوبل NRI کی کمیونٹی بھی ہے, ان کا اپنا کلاؤڈ بھی ہے گلوبل اکانومی کے اندر. لیکن میں اس پہ آؤں گا کہ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے, اس میں مجھے یاد ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ایک دفعہ میں بھی تھا اس میں لابنگ میں جنیوا کے اندر, میر وائس صاحب بھی تھے, تو ہم نے ایک ڈاکومنٹری پلے کی تھی چینل 7 کی, چینل 4 کی تھی, اور وہ آئی ریممبر کہ 100-150 لوگ تھے, ان میں سے آدھے رونا شروع ہو گئے تھے, بیکاز اس میں وہی تھے اپنے ہاف وڈوز, گینگ ریپس, اور جو اسٹوری آف کشمیر واز پریٹی ویل ٹولڈ. تو بات سمپل سی ہے جاوید صاحب, I'm grateful to you کہ آپ نے مجھے یعنی یہ موقع دیا آج, اور خاص طور پہ ایک ملک میں ایسا ماحول کہ جس میں پولیٹکس کے اوپر جو ہے وہ اپنا لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں اپنے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کشمیر میں حالات ہیں اور پچھلے 2-2.5 سال سے ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سسٹینڈ ہم نے اپنے ڈومیسٹک پبلک اوپینین کے لیے کوئی کام کیا ہے میڈیا میں. اب ہمیں آپ کا پروگرام ہے یعنی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ آج کے دن اس ڈاکومنٹری کے ریفرنس سے آج کی جو ڈسکشن ڈیوس میں ہوئی ہے, جس میں اس نے موازنہ کیا بلاول نے, کتنے چینلز ہیں انہوں نے پک کیا ہوگا یا اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی گنجائش ہوئی. تو ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے, اور ہمیں پن پوائنٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ وہ کون سا پولیٹیکل عنصر ہے اس کنٹری میں, وہ کون سی پارٹی ہے, وہ کون سی قیادت ہے کہ جس نے اگست 2019 کے بعد بٹرے کیا کشمیریوں کو, اور جو اس وقت پاکستان میں سیاسی تناؤ کر رہی ہے ڈیلیبریٹلی, تاکہ اکنامک کنڈیشنز یہاں پہ ڈیٹیریوریٹ ہو, تاکہ ہم صبح سے لے کے شام تک سیاست کو ڈسکس کریں, آپس میں لڑائی کریں, نفرتیں بڑھائیں, اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ ہم جس چیز کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے, جو کہ ہمارا درینہ مسئلہ ہے, ہمارا فارن پالیسی کا پلر ہے, پاکستان کشمیر کے بغیر نہیں ہے,
اس کے اوپر ہم اپنا پورا دھیان کر سکیں. آپ پن پوائنٹ کر لیں, آپ کو آنسر مل جائے گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. یہی ظاہر ہے ترجیحات کا تعین بھی ہمیں کرنا ہے. ظاہر ہے سیاست تو اس ملک کا حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اب جو ایک صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, ایک عدم استحکام کی صورتحال نظر آ رہی ہے, ظاہر ہے یہ بھی ہماری جو ایک جو سفارتی سطح پہ ایک آواز ہوتی ہے اس پر یہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ جو عدم استحکام ہوتا ہے یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے. جی بالکل. دیکھیں جاوید صاحب, ہم لوگ اسٹریٹجی میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کانسیپٹ آف پاور پڑھتے ہیں, جس میں یہ ہوتا ہے کہ پاور وہ ہے جو کہ سارے جو قوم کی یا ملک کی مختلف ایلیمنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے بنتی ہے, جس میں پالیٹکس, گورننس, اکانومی, ملٹری, ریسورسز اور یہ ساری چیزیں, کلچر, یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں سوسائٹی تو یہ آپ کے ملک کی پاور کو ڈپکٹ کرتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز امبیلنسڈ ہو جائے, کم ہو جائے, تو آپ کی پاور جو ہے ڈسپرپورشنیٹ ہو جاتی ہے. سو اگر آپ کی ملٹری اسٹرانگ ہے, یعنی ملٹری طاقت اسٹرانگ ہے, اور آپ کی پالیٹکس اسٹرانگ نہیں ہے, تو بھی آپ پاورفل نہیں ہوں گے. آپ کی پالیٹکس بہت اوور رائڈنگ ہے, سوسائٹیز ویک ہو گئی ہے, تو بھی آپ کے لیے مسائل ہوں گے. اکنامکس فیل ہو رہی ہے تو مسائل ہوں گے. تو جب تک ہم اس کا ایک اوور آل بیلنسڈ اپروچ نہیں رکھتے تو یہ چیز جو ہے آپ کو دنیا کے جو سٹیٹس ہے اس پہ مکمل ایک اسٹرانگ ایکٹر کے طور پہ سامنے نہیں لاتی. دوسرے ہمارے ساتھی نے ابھی جو میڈیا کی بات کی, ٹویٹر اسپیس کی بات کی, دیکھیں انڈیا کے پاس 2-3 بڑی اسٹرانگ چیزیں ہیں. نمبر 1, ایک تو وہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے فرنٹ لائن کنٹری ہے, بہت بڑی آبادی ہے. اور جو میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ آج کل دنیا کو انڈیا کی ضرورت ہے چائنا کی کنٹینمنٹ میں. اس وجہ سے امریکہ بھی اس کی ہر طرح کے نخرے بھی اٹھا رہا ہے اور اس کی بے وقوفیاں بھی برداشت کر رہا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک الٹرا نیشنلزم کی ویو ہے دنیا میں, جس کو انڈیا بہت خوبی کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے. انڈیا کے پاس ایک اسٹرینتھ آف ڈپلومیسی ہے جو کہ اگین اس کی جو انٹرنل پاور پوٹینشیلز ہیں جس کو وہ آہستہ آہستہ کریکٹ کر رہا ہے, تو ان کو وہ انجوائے کر رہا ہے. پر میڈیا میں چاہے ٹویٹر ہو جائے, سوشل میڈیا ہو جائے, انڈیا کے پاس جو ایک اور بہت بڑا کلچرل آئیکن ہے اس کی فلمیں, تو اس میں ایک ریڈ لائن ہے جہاں پاکستان کو خراب کرنا, مسلمانوں کو خراب کر کے دکھانا, بری طریقے سے دکھانا, اور پھر اس کے ساتھ اہم پرسنالٹیز سے اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستانی بات کروانا جو ہے اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف ملک میں بہت بڑی مہم چل پڑتی ہے. تو انڈیا میں یہ اب آپ کو ٹرینڈ بہت دکھائی دے گا کہ جتنے بھی فلمی اداکار ہیں, چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے فرنٹ لائن ہیں, کہ لوور کارڈر کے ہیں, بی فلموں کے ہیں, کہ ڈی گریڈ فلموں کے ہیں, تو وہ پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ضرور دیں گے اپنی لائلٹی پروف کرنے کے لیے. ٹویٹر اسپیس کو پوری طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو انڈیا نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے ڈائسپورا کو اس طرح پلیس کروایا ہوا ہے جو کہ آئی وڈ سے کہ ان کی خوبی ہے. یہ بھی ان کے ایلیمنٹ آف نیشنل پاور ہے کہ انٹرنیشنل نیریٹو کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں, جس کے ذریعے اگر پاکستان کی طرف سے کوئی بھی حق کی اور کشمیریوں کے حقوق کی یا مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ سینسر کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ واٹ آر دا نیولی ایمرجنگ ٹرینڈز ان سوشل میڈیا اور ان دا اوور آل نیشنل پاور, جن کو ٹیپ کرنا یا ان کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, آپ نے بھی کہا کہ اگر ہم انٹرنلی کمزور ہوں گے تو نہ ہم اپنا کیس پلیٹ کر سکیں گے, نہ ہی ہم کشمیر کا کیس پلیٹ کر سکیں گے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف غور کرنے کی بہت ضرورت ہے, تبھی دنیا ہمیں سیریسلی لے گی. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, یہ دیکھیں نا اب اتنی لابی وہ ان کی مضبوط ہے کہ یوٹیوب پہ انلاف کوئی آپ کانٹینٹ شیئر کریں وہ بند ہو جاتا ہے, وہ بلاک ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ وہ ویڈیو بھی نہیں چلتی. پھر تھوڑا سا ایک صورتحال ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے جو اندرونی جو سیاسی حالات ہیں وہ بیرونی ممالک ریفلیکٹ ہوئے. وہاں پہ ایک بہت بڑا بیرونی ممالک ایک کشمیری ڈائسپورا بھی موجود ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے اختلافات کو ملکی سرحدات سے باہر لے کے جائیں, ہمیں ان معاملات کو ادھر ہی حل کرنا چاہیے. اور جو بیرونی ممالک میں ہمارا جو ایک ڈائسپورا رہتا ہے, اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں, وہ بڑا ایک اچھا امیج لے کے اور اچھا پیغام لے کے وہ پوری دنیا کو بڑا انفلوئنس کر سکتے ہیں.
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارا ڈائسپورا کسی سے کم نہیں ہے, 90 لاکھ پاکستانی ہیں پوری دنیا میں. امریکہ میں بڑی سائزیبل کمیونٹی ہے, انگلینڈ میں بہت بڑی سائزیبل ہے, تو یہ بڑا کام کر سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ سارے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہے, اور پھر اسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ایجنڈا ہے, جو ڈومیسٹک جو لاہور میں ایجنڈا چلتا ہے یا اسلام آباد میں, اسی کو وہ لندن میں امریکہ میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہم باقی چیزیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ بھی کہ ڈائسپورا کو کس طریقے سے ڈی پولیٹیسائز کیا جائے ٹو سم ایکسٹینٹ, اور ان کو نیشنل کازز کے ساتھ جوڑا جائے, جیسے کہ باقی چائنا میں ہم دیکھتے ہیں, چائنا کی ڈیولپمنٹ میں ڈائسپورا نے بڑا اہم رول ادا کیا. انڈیا NRI, انڈیا نے تو انڈیا کو بہت زیادہ انہوں نے ڈیولپ کیا, تو پاکستان کو اس سے بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے, اکنامک کرائسس ہے, دوسرا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ کے پاس تو تھوڑے سے ہی لوگ ہیں نا جو ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں, جیسے آپ کے وزیر خارجہ ہیں, آپ کے فارن سیکرٹری ہیں, آپ کے اور ادارے ہیں. اگر وہ سارے ادارے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ہی لگے رہیں گے اور فائر فائٹنگ ہی کرتے رہیں گے, تو کشمیر ہو گیا, دوسرے اور اکانومی ہو گئی, دوسری ساری یہ ترجیحات ہماری نہیں بن سکتے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں میں جتنا جلد ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکیں, ہمیں اس بحران سے نکلنے کی ضرورت ہے جس میں پچھلے 1 سال سے ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ڈائلاگ اور اس طرح سے کرنا, اور کچھ مطلب کچھ انیشیٹوز, بولڈ انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کرائسس سے باہر نکلیں. کشمیر جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے سفر کیا, 3.5 سال میں اگنور ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا بیڈلی اگنور ہوا ہے. اور اب اگر ہم نے دیکھیں, جیسے ابھی یہاں بھی ہم سب لوگوں میں اس انالیسس کر رہے تھے, اب کیا فیوچر ہمارے سامنے ہے؟ ہندو چیف منسٹر کا فیوچر ہے, بی جے پی کی ڈومیننس کا فیوچر ہے, مسلمانوں کو وہاں اقلیت میں بدلنے کے اندیشہ جو ہے وہ حقیقت میں بدلتا نظر آ رہا ہے, سیٹلمنٹس کی بات ہو رہی ہے, اردو لینگویج, کلچر, دوسرا شاعری, ادب, سب کچھ کو وہ ریپلیس کر رہے ہیں. تو اب ایسا موقع ہے اگر اس پہ بھی ہم بہت جاگیں گے نہیں اور جرت سے اور دور اندیشی سے کام نہیں لیں گے, تو بعد میں پھر روٹتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے. ابھی آپ دیکھیں برما کے مسلمانوں کے ساتھ, روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا, اور پوری ہسٹری ہے جس میں قومیں ختم ہو جاتی ہیں. اندلس میں آپ کو اب مسلمان نہیں ملیں گے. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ ایک بڑا سوچنے کا امر ہے کہ سیاست تو چلتی رہے گی, لیکن اہم ایشوز پہ جیسے معاشی صورتحال ہے اور ہمارے جو فارن پالیسی کا جو بنیادی حصہ ہے, جیسے آپ نے بھی خود فرمایا اور آپ سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا, کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پہ اتفاق رائے بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ہماری آواز میں بھی طاقت پیدا ہو سکتی ہے, لیکن اندرونی سطح پہ ہم ایک دوسرے کی اگر ٹانگیں کھینچتے رہیں تو پھر ہماری آواز میں طاقت کیسے آئے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں تو عمران خان صاحب جو ہے نا, میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں. جی بالکل. مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی ایجنڈے پہ ہے شخص, کیونکہ اگست 2019 سے پہلے بہت سارے موقع تھے. 2 رپورٹس تھیں جون اور جولائی 2020 میں, جی, کہ جس پہ اپنا ہماری حکومت پریونٹ کر سکتی تھی اگر یہ UN لیول پہ یا انٹرنیشنلی ایکٹ کرتی. اگست 2019 ہوا, اس کے بعد بھی امیجیٹلی بھی بہت سارے ہمارے پاس موقع تھے, ہم اپنا اس کو ICJ میں بھی لے جا سکتے تھے. اب دیکھو نا, اب 2.5-3 سال ہو گئے اس واقعے کو. اس کے بعد ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک اپنا خوش آئین بات ہوئی ہے بیچ میں, وہ بھی UAE کی ہیلپ سے سیز فائر مینٹین ہوا ہے, تو وہ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. ایک جو میں بات کروں گا سمپل سی, وہ یہ ہے کہ چاہے کشمیر کا مسئلہ گھمبیر ہو گیا, چاہے BJP کا اس میں حصہ ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, چاہے ڈیموگرافک ری انجینئرنگ کا پروسیس بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پچھلے 30 سال میں ہم نے ایک پرسسٹنگ ایک اپنا سٹینس دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ چاہے افغانستان ہو یا ہندوستان ہو, پاکستان سے ہمیشہ امن کا پیغام جانا چاہیے. بالکل صحیح, بیکاز اس سے جو ہماری جو قدر ہے نا دنیا میں, اس میں بہت اضافہ ہوتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ پیغامات دیے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی, ہم پوری دنیا, حالانکہ افغانستان میں وہاں سے سرحد پار سے اب بھی واقعات ہو رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان نے افغانستان کو کہا ہے کہ آپ کی سرحد, آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. آپ نے امریکہ کے ساتھ, پوری عالمی برادری کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو رد عمل ہے یا پاکستان کی جو اپروچ ہے وہ بہت ڈیسنٹ ہے. پاکستان آج بھی افغانستان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حال ہی میں یہ کہا ہے
کہ مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ افغانستان سے ڈس انگیج کریں بلکہ آپ انگیج کریں. یعنی پاکستان تو مستقل امن کی بات کر رہا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اور اسی کا ایک تسلسل تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے العربیہ ٹی وی انٹرویو کو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی. پاکستان نے ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ امن کی بات کی ہے. وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, ارشاد صاحب آپ کا, ڈاکٹر اشتیاق صاحب آپ کا, ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ایک اچھا ہی پیغام جاتا ہے کہ پاکستان تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر انداز میں پرامن طریقے سے آگے بڑھانا چاہتا ہے. مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بھارت کو بھی اس بات پہ سوچنا ہوگا, اور عالمی برادری کو بھی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ اس حوالے سے ادا کرنی ہوگی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.